نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت انسان کی زندگی، انسان کے نیک اعمال کی قدر کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میرے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. جب بندہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لاتا ہے اور اللہ رب العزت کی مان کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العزت کو بندے کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے اور اللہ رب العزت بندے کی قدردانی بڑی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بندے کو اس کی امید اور اس کے اعمال سے زیادہ بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قدردانی اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بدلہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ملتا ہے. جن لوگوں نے اللہ کے لیے دین اسلام کو قبول کیا اور پھر اس دین کے اوپر ڈٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ عمل کر کے دکھایا، دین کے لیے ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی، اللہ رب العزت نے بہت ان کی قدر کی ہے. رہتی دنیا تک ان کی جو اللہ رب العزت نے قدردانی کی ہے، دنیا اس قدردانی کو پڑھتی رہے گی اور ان پر رشک کرتی رہے گی. ان شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، اس پر ڈٹے رہے، اللہ رب العزت نے بھی بڑی قدردانی ان کی ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحابی حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک جوان العمر صحابی تھے. وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ آئے تھے اور مدینہ طیبہ آ کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا. شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو گھر والوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن بالآخر ان کے والد کو پتہ چل گیا. جب والد نے ان سے پوچھا تو والد سے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ اپنے ایمان کا ذکر کر دیا. والد کو ان پر بہت غصہ آیا. والد نے کہا اگر تم اس دین کو قبول کرو گے تو ہم تمہیں گھر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر سے نکل جانے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں گھر سے چلا جاتا ہوں. والد نے ان کو گھر سے نکال دیا. جب گھر سے یہ جانے لگے، والد نے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے کہ یہ کپڑے میں نے خرید کر دیے تھے، میں یہ کپڑے بھی تمہارے جسم پر برداشت نہیں کر سکتا. والد نے بالکل برہنہ کر دیا. جب گھر سے نکلنے لگے، والدہ نے کسی طرح اپنی ایک چادر ان تک پہنچا دی. انہوں نے والدہ کی اس چادر کو 2 ٹکڑے کیا، ایک کو تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرے کو اپنے اوپر لپیٹ لیا. جب گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کہاں جاؤں گا. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کی خاطر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے، جس کی خاطر مجھے میرے والد نے گھر سے نکالا ہے، تو میں انہی کی طرف جاؤں گا. چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کا منصوبہ بنا کر چل پڑے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے قدموں میں اب اپنی زندگی کو گزار دوں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پہچان گئے.
جب یہ حاضر خدمت ہوئے، سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہیں اصحاب صفہ میں رہنا شروع کر دو۔ انہوں نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ ان کے دل میں اللہ رب العزت کی اتنی محبت آ گئی تھی کہ یہ بسا اوقات عشق اور محبت میں اونچی آواز سے اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو ان کو منع کر دیا کہ تم یہ اونچی آواز سے اللہ اللہ نہ کیا کرو، بلکہ آہستہ آواز سے ذکر کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کرتا ہے یہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ چنانچہ یہ عبداللہ بن ذوالبجادین وہیں پر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ راستے میں جہاں ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں یہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر ان کے پاس آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آ کر بیٹھے تو آپ نے اس کا سر اپنی مبارک گود کے اندر رکھ لیا۔ یہ خوش نصیب صحابی تھے کہ جن کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں تھا اور ان کی نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اسی حال میں ان کا آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے ایک ہچکی لی اور اللہ رب العزت کو اپنی جان سپرد کر دی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ان صحابی کی کتنی قدردانی کی ہے کہ جس شخص کو باپ نے گھر سے نکال دیا تھا، اللہ رب العزت نے اس سے بہتر گھر عطا کر دیا، اور ان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر اللہ نے پہنچا دیا۔ اور اللہ نے اتنی قدردانی کی کہ دنیا سے موت اس حال میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب ان صحابی کی روح پرواز کر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نہلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرما دی اور فرمایا کہ اس چادر سے عبداللہ کے لیے کفن بنایا جائے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے کہ جس بدن کو اللہ کے لیے بے لباس کر دیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اتنی قدردانی کی کہ اس بدن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے آج چھپایا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ جب قبر میں دفن کرنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے قبر میں تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے آپ کے حوالے لاش کو کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لے کر ان صحابی کو زمین کے اوپر لٹایا اور اللہ کی امانت اللہ کے سپرد کر دی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ جب یہ الفاظ باقی صحابہ نے سنے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ کاش آج یہ جنازہ عبداللہ بن مسعود کا ہوتا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ الفاظ فرما رہے ہوتے کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ جب بندہ دین کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العزت کے دین کی قدر کرنے والے بن جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں، استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والے بن جائیں،
پھر دیکھیں اللہ رب العزت کتنی قدردانیاں کرتے ہیں اور کتنے بڑے انعامات سے اللہ رب العزت ہمیں نوازتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔